हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि आपने सेल्फिश नहीं होना, इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही होती है। हम भी अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि जी आपने सेल्फिश नहीं होना, इंसान को सिर्फ अपना मफाद नहीं सोचना चाहिए, इंसान को दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एक सर्टेन एज पे जाके आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ जगहों पे आपको खुद गर्ज होना लाजमी होता है, ताकि लोग आपको अंडर एस्टिमेट ना करें, ताकि आप नाकाम ना हो, ताकि लोग आपको पैरों में रौंद के ना चले जाएं। तो वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, मुझे अंदाज़ा हुआ 30 साल की उम्र गुजारने के बाद, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इतना टाइम ज़ाया ना करें, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा पहले ही हो जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आप आराम से हासिल कर सकते हैं, जिन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, ताकि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात होगी, 5 ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के साथ आज का जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शायद आप लोगों को वीडियो का थंबनेल देख के और टाइटल देख के लगा होगा कि मैं क्या अजीब चीज़ बता रही हूँ, इंसान को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जनाब 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको खुदगर्ज होना ही पड़ेगा अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ हाउसवाइफ और एक कामयाब औरत होने के हवाले से। देखिए, पहली जगह वो है जहाँ पर आपको खुद गर्ज होना है जनाब, जिस जगह पर आपका ज़हनी सुकून तबाह हो रहा है। किसी को इजाज़त ना दीजिए कोई आपका ज़हनी सुकून तबाह कर दे। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी बात जिससे आपको लगता है आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, उस जगह पर आप थोड़ा सा खुद गर्ज हो जाएं, वहाँ से आप पीछे हट जाएं। आपने बहुत कोशिश कर ली कुछ मामलात को सुलझाने की, लेकिन वो मामलात आपके सर पे ही सवार हैं और वो मामलात नहीं सुलझ रहे, तो फिर आपने क्या करना है जनाब, फिर आपने 2 कदम पीछे हट जाना है। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि शायद ये हालात बदल जाएंगे, शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हम आगे से आगे उसमें चलते जाते हैं और खुद हम मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद हैं, उसके बाद कोई और है। पहले अपना ख्याल कीजिए, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल कीजिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ, जिस तरह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह से आपकी ज़हनी सेहत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून होंगे तो आप दुनिया का हर काम कर सकती हैं। अगर आप ज़हनी तौर पे परेशान होंगी ना, तो फिर आपके आगे मैं कहती हूँ दुनिया के ख़जाने भी आ जाए ना, तो आपको वो भी बुरे लगेंगे। इसलिए हर उस जगह से, हर उस इंसान से दूर हो जाएं जो आपका मेंटल पीस के अगेंस्ट आ रहा है, जो आपका मेंटल पीस ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हैं, आप पुरसुकून नहीं हो पा रहे, सब कुछ होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो फिर वहाँ से पीछे हट जाना ही बेहतर है। अच्छा, इस सिलसिले में ना मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। देखें, सिला रहमी ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन और इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है, ठीक है। आप अपना पूरा 100% दीजिए कि आपके ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन जब आपको लगे ना कि आपकी पूरी कोशिश के बावजूद ऐसे लोग सिर्फ आपके सर पे सवार हैं और आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर रहे हैं, तो बस फिर आप वहाँ से पीछे हट जाएं। मुझे 1-2 कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि जी आप लोगों को हटा रही हैं, सिला रहमी का सबक नहीं दे रही हैं, आप लोगों से कह रही हैं पीछे हट जाएं। तो जनाब, मैं हमेशा ही कहती हूँ, सिला रहमी कीजिए, ज़रूर कीजिए, और जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, जितनी आप एफर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें, आपस में ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई नहीं अच्छा रखना चाह रहा ना, तो वही बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से अगर बजाने की कोशिश करें ना जनाब, तो सिर्फ चोट लगती है। तो चोट नहीं खानी है हर जगह, अब थोड़ा सा अपने लिए भी स्टैंड लेना है। ये था पॉइंट नंबर 1। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पसंद आ रही है ना, तो लाइक एंड शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे वो जगह आती है जहाँ पर आपने सेल्फिश हो जाना है। ये वो जगह है जनाब जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। देखें, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही होती है, जहाँ पे आपकी अना जो है ना उसको ठेस पहुँचाई जा रही होती है। देखें, अना जो होती है ना, जब तक वो इस हवाले से रहे कि आपकी इज्जत तक रहे, तब तक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अना बहुत ज़्यादा हो जाए ना, बहुत अना परस्त हो जाए, वही गलत चीज़ है, ठीक है। लेकिन इतनी ईगो, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपकी क्या वो ऐसे लिमिट्स हैं जहाँ तक कोई इंसान जा सकता है, और उससे आगे अगर वो लिमिट क्रॉस करे ना, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है। सो जहाँ पर इस तरह का पॉइंट आ जाए, वहाँ पर भी आपने सेल्फिश हो जाना है, वहाँ पे भी आपने हट जाना है उस जगह से, और आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है। देखें,
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگلے کی کوئی رسپیکٹ ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ اس کی ہرٹ ہو رہی ہے. میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہی وہ دوسرے کو دیتا ہے. اگر کوئی انسان آپ کی عزت نہیں کرا نا تو یقین مان لیجئے کہ اس انسان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو، آپ کی ایگو کو ہرٹ کر رہا ہے. سو ایسے انسان سے دور ہو جانا بہتر ہوتا ہے. ایسی جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں جہاں پر آپ کی عزت نہیں کی جا رہی. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دیکھیں ایک ٹائم کے بعد انسان کو ریئلائز ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہا ہے، چلنے دیں، ایسے ہی جو کچھ ہو رہا ہے چلتا رہنے دیں. لیکن ٹائملی اگر آپ کو یہ چیز ریئلائز ہونا ہے تو یقین کیجئے آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ سکتا ہے. اور میں ایک چیز کہتی ہوں کہ اپنی زندگی سے نا، اگر آپ کی زندگی سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں نا، کچھ منافقین نکل جائیں ٹائم پہ، کچھ ایسے لوگ جو آپ کو عزت نہیں دے پا رہے اور جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو. یہ لوگ اگر آپ کی زندگی سے نکلے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے نکلے ہیں. اگر آپ نے اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے منافقین سے بچائے، مجھے حسد کرنے والوں سے بچائے، شر پسندوں کے شر سے بچائے. تو یقین کیجئے اگر کچھ لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہو. یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر ایسے لوگ کچھ ٹائم بعد ہمیں جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا وہ صحیح ہوا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بار بار کہیں سے اگر آپ کو صرف دھوکہ مل رہا ہے، صرف جوتے پڑ رہے ہیں، تو صرف اپنا سر ہمیشہ آگے نہ کریں جوتے کھانے کے لیے، پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا. اگلی باری آتی ہے جناب ٹاکسک ریلیشن شپس کی. جہاں پر آپ کو لگے کہ ریلیشن شپ بہت زہریلا ہے، ٹاکسک ہے، اور وہاں پر جو ہے نا آپ پریشان ہی ہیں صرف اس رشتے کو لے کے، تو وہاں پر بھی خدا را تھوڑے سے خود غرض ہو جائیں، اپنے بارے میں سوچیں. دیکھیں انسان کو اچھا ہونا چاہیے، ضرور اچھا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے اچھے ہوں کہ لوگ آپ کی پیٹھ کو پائیدان ہی بنا لیں یا آپ کے خلوص کا جلوس نکال دیں. تو جہاں پر آپ کو لگے نا کہ آپ پرخلوص ہیں، آپ نے پرخلوص ہو کے رشتے نبھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ رشتے ان ریٹرن آپ کے ساتھ صرف زیادتی کرتے جا رہے ہیں، صرف زیادتی کرتے جا رہے ہیں، تو بس پھر ان رشتوں سے دور ہو جائیں. کیونکہ جو ایک بار زیادتی کرتا ہے نا، یقین کریں وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا، آپ اس کو جتنا مرضی ٹائم دے دیں، جتنا مرضی اسپیس دے دیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، مان لیجیے گا. اور ایک چیز اور بتاؤں، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن پھر پہلے جیسے تعلقات نہیں قائم کر سکتا. تو بس معاف ضرور کیجیے، اپنے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. اور معاف کرنا بہت اچھا عمل ہے، معاف ضرور کریں، لیکن معاف کر کے نا آگے بڑھ جائیں. پھر اس انسان سے، اس رشتے سے توقع نہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ کے دل میں کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. آپ کا دل صاف ہو سکتا ہے، یہ بات لازمی نہیں ہے کہ دوسرے کا دل بھی صاف ہو. سو بجائے اس کے کہ آپ اس کا امتحان لیں، آپ ٹاکسک ریلیشن شپ کو ختم کریں، معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھ جانا جو ہے نا زندگی میں لازمی ہوتا ہے، اور زندگی چلتی ہی آگے بڑھنے سے ہے. اگر ہم زندگی کو روک دیں نا ایک جگہ پہ اور ہم آگے نہ چلیں تو یقین کریں پھر وہی بات ہے کہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، آپ نے جناب سیلفش ہونا ہے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ ہمیشہ یس کہتے آئے ہیں، لیکن اب آپ نے نو کہنے کی ضرورت کرنی ہے. دیکھیں کسی کا کام آنا بہت اچھی چیز ہے، ضرور کام آئے، لیکن اگر کوئی آپ کے سر پہ سوار ہو کے اپنے کام نکلوا لیتا ہے اور آپ کے مشکل وقت میں آپ پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ صرف تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو نو کہنا بھی سیکھیں. ضرور کسی کے کام آئیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا ڈسٹرب نہ کریں کہ بس آپ دوسروں کے کام آتے رہیں اور لوگ آپ کو فور گرانٹیڈ لیتے رہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کا تو یہ کام ہی ہے، اس نے تو مجھے انکار کرنا ہی نہیں ہے. لوگوں کو انکار کرنا بھی سیکھ لیجئے. تھوڑی کچھ جگہوں پہ انسان کو انکار کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے انکار کیجئے. ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ آپ اپنی ریلیشن شپ خراب کر کے اس کو کسی چیز کو انکار کریں. اچھے طریقے سے، اچھے انوائرمنٹ میں پیسفلی اور خوشی خوشی بھی چیزوں کو انکار کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیں آپ ایک بار انکار کرنے کی عادت ڈالیں گے نا، ایک بار انکار کر لیں گے تو لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب مجھے یہاں پر یا اس انسان سے کس حد تک توقع رکھنی چاہیے کہ میں اس کا ناجائز فائدہ اگر اٹھا رہا ہوں تو مجھے کہاں تک فائدہ اٹھانا ہے. سو اس لیے لوگوں کو انکار کرنے کی کوشش کر لیں ہاتھ سے. اور جن جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں، تو استعمال ہونا چھوڑ دیجئے. خدا را اپنے بارے میں سوچیں، انکار کرنا شروع کر دیں. چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. لاسٹ پوائنٹ ہے جس جگہ پر آپ نے خود غرض ہونا ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے اپنی لمٹس، اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہے، اور لوگوں کو آپ نے اپنی باؤنڈریز سے آگے نہیں جانے دینا. دیکھیں جب آپ کی کوئی لمٹس نہیں ڈیفائن ہوتی نا تو لوگ آپ کا پھر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ، ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے ساتھ کسی کو آرگیومنٹ ہو رہا ہے نا تو وہاں پر بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے کہاں تک بات کرنی ہے،
کس لیول تک آپ کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے منہ کے ساتھ کتے باندھ لے اور اس کے بعد وہ آپ کو سناتا چلا جائے. اس لیے معذرت کے ساتھ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن یہ بالکل فیکٹ ہے. اس لیے اپنی باؤنڈریز اس طرح سے ڈیفائن رکھیں کہ کسی کو پتا ہو کہ یہاں تک آپ سے بات کرنی ہے, اس سے آگے نہیں جانا, اس سے آگے اس کی باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں اور یہاں سے آگے جانے نہیں دیں گے تو تبھی آپ کی عزت رہے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جناب اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں ہونا چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ ضرور ہونا چاہیے, انسان کو عاجز ہونا چاہیے, لیکن عاجزی کا جب کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے لگے نا تو پھر وہ عاجزی وہاں پہ ختم کر دیجیے. پھر یقیناً آپ کو سیلفش ہونا پڑے گا. بری بات نہیں ہے سیلفش ہونا, آپ کو میں کہتی ہوں کہ اچھا ہونا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھے ہوں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے اچھے ہو جائیں آپ کہ لوگ آپ کی اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, لوگ آپ کو پیروں میں روند لیں, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. میں کہتی ہوں بہت اچھا انسان بھی جو ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے آج کل یہی چل رہا ہے, جو بہت اچھا انسان بھی ہوگا نا, جو کسی سے جھک کے مل رہا ہوگا, لوگ اس کا بھی نا پیٹ پیچھے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے تماشا ہے, یہ بندہ ایسا ہی ہے اور اس کا جو ہے نا بس اس طرح مذاق بناتے رہو. اور اس وقت جو ہے نا یہ جھوٹے لوگوں کی دنیا ہے, یقین کیجئے جھوٹے لوگوں کی دنیا ہے. یہاں پہ سچے انسان کا جو ہے نا وہ کوئی مجھے ایسا لگتا ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. سو اگر کسی جھوٹے سے بھی واسطہ پڑ جائے نا, وہاں پہ بھی سیلفش ہو جائیں, اس سے بھی دور ہو جائیں. جھوٹا انسان نا بہت خطرناک ہوتا ہے. میں کہتی ہوں منافق اور جھوٹا جو ہے نا یہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. منافق اور جھوٹا اصل میں تو یہ دونوں ایک ہی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. جو منافق ہوگا وہ جھوٹ بھی بولے گا, اور جھوٹا ہوگا نا وہ منافق بھی ہوگا. سو اگر کوئی جھوٹا انسان آپ کے پلے پڑ گیا نا کسی طرح, آپ کے ارد گرد ہے, تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ جھوٹا انسان نا آپ کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک جھوٹا انسان ہماری زندگیوں میں آ گیا اور اس نے ہماری زندگیوں میں اتنا نفرت اور اتنا زہر گھول دیا نا کہ یقین کیجئے کہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. سو جھوٹا انسان اگر آپ کے زندگی میں بھی ہے تو خدا رہا اس سے بھی دور ہو جائیں, اس سے بھی ڈسٹینس اختیار کر لیں. جتنا دور رہیں گے نا اتنا سکون میں رہیں گے, چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو, لیکن جو جھوٹا ہے اس سے دور رہیں. اور جناب یہ تھی آج کی ویڈیو, اور 5 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. یہاں آپ لوگوں کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں پنڈی آئی ہوں, چھوٹی موٹی میں شاپنگ کرتی جا رہی ہوں. اور یہ میں کچھ ڈالر شاپ پہ آئی تھی, مجھے بڑا مزہ آتا ہے ڈالر شاپس پہ آنے کا, اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈالر شاپس ہیں. سو اس کے بھی انشاءاللہ جو چھوٹی موٹی میں نے شاپنگ کی ہے گھر جا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, کیونکہ ابھی یہاں پہ مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں چیزیں جو ہے نا وہ نکالوں. بس جو چیزیں پیک ہو کے جس طرح سے جا رہی تھیں وہ میں نے رکھ دی ہیں. گھر جا کے انشاءاللہ ان کو کھولیں گے, پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی شاپنگ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا, اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.